السلام علیکم۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی بانو کے کیس پر ابھی تک بات جاری ہے۔ سوشل میڈیا میں ابھی تک اس کے حوالے سے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینینز آ رہے ہیں، لیکن اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ اور خاص کر اس کا قبیلہ اپنے بلوچ رواج اور رسم و رواج کو، بلوچ کلچر کو بچانے کے لیے ہر حد پر اتر آئے ہیں، اور اس نے ہر صورت میں بانوں پر الزام لگایا ہے اور الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے احسان اللہ نامی آدمی کے ساتھ، اور اس کو جو مارا گیا ہے تو ٹھیک مارا گیا ہے، صحیح مارا گیا ہے۔ اس پر اس کی ماں کو، بانو کی ماں کو اریسٹ کیا گیا، اسے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد اور لوگ بھی اس حوالے سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور شاید وہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ہوں گے، اس لیے ان کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں بلوچ قبائل کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے بلوچ رسم و رواج کو پیچھے رکھیں اور اپنی اسلامی روایت کو آگے رکھیں۔ بانو کے حوالے سے یہ بات وہ لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ وہ 6 بچوں کی ماں تھی، اور اس کا سب سے بڑا بیٹا 16 سال کا تھا، اور ان کے بچوں کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ ان کے بچے بھی سامنے آ گئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں غلط تھی۔ اس کے خاندان کے لوگ سامنے آ گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری خاندان کی یہ بیٹی غلط تھی، اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے، وہ بد کردار تھی۔ تو اس حوالے سے نہ تو کوئی ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر بانو بد کردار تھی، اگر اس نے نکاح پہ نکاح کیا ہے تو کہاں ہے اس کا شوہر؟ اس کے شوہر کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ اگر وہ فار ایگزامپل بیوہ تھی یا مطلقہ تھی تو بھی اس کے شوہر کو، اس کے سابقہ شوہر کو سامنے لایا جائے کہ وہ کون ہے، اس کی تصویر سامنے لے جائے، اس کی ویڈیو، اس کی خود اپنی باتیں بتائی جائیں کہ وہ کون تھا، وہ بانو کی صورتحال کیا تھی، لیکن اس کے شوہر کو بھی سامنے نہیں لایا جا رہا ہے، جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے، جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اس کو طلاق ہوئی تھی۔ تو اب بیوہ اور یا مطلقہ دونوں صورتوں میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ شادی کرے اور پسند کی شادی کرے، چاہے وہ بچوں کی ماں تھی، چاہے وہ 16 سال کے بیٹے کی ماں تھی، لیکن اگر وہ مطلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی تو وہ شریعت کے مطابق اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ اب بلوچ قبائل میں یہ شاید بڑی شرم کی بات ہو کہ بیوہ شادی کرے گی اور پھر وہ پسند کی شادی کرے گی، تو بلوچ لوگوں کو اپنے رسم و رواج کو بدلنا چاہیے جو شریعت کے ساتھ متصادم ہو، نہ کہ شریعت کو للکارنا چاہیے۔ اب یہ لوگ شریعت کو للکار رہے ہیں، یہ لوگ اسلامی نظام کو للکار رہے ہیں، یہ لوگ خدا کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، جس پہ گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور جس پہ دنیا اور دین اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ویڈیوز کر رہے ہیں اور ابھی تک اس خاتون، اس شہید خاتون اور اس کے شہید شوہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ناجائز تعلقات تھے، پھر ایک بلوچ قبیلہ جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتا ہے، اس نے کیسے گوارا کیا کہ ناجائز تعلقات والے مرد اور عورت جو دوسرے جو بھاگ گئی ہے اس کے ساتھ، ان دونوں کو پھر دعوت پر بلائیں گے، آؤ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم رنجشیں ختم کرتے ہیں اور آپ کو دعوت پر بلاتے ہیں، اور دعوت پر بلا کر پھر ان کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں میں شادی ہوئی تھی، اور لیکن ان لوگوں کی مرضی کے خلاف تھی۔ اب انہوں نے ان کو دعوت پہ بلایا کہ آ جائیں، ہم آپ کی شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس دھوکے میں آ گئے اور ان لوگوں نے مار دیے۔ تو یہ لوگ اب یہ پروپیگنڈا بند کر دیں ان دونوں شہیدوں کے خلاف کہ یہ ان کے ناجائز تعلقات تھے اور ان کے ساتھ چلی گئی، اور وہ ان کے بچے بھی سامنے، اب بچے سامنے آ گئے، بچوں کی ویڈیو دکھاتے ہیں، بچوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، لیکن بچوں کی بات نہیں دکھاتے کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے رشتہ دار سامنے آ گئے، رشتہ داروں کی تصویریں دکھاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی بات نہیں بتاتے، رشتہ داروں کی بات نہیں کرنے دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح بس تصویر دکھا کر اور ویڈیو دکھا کر بتا دیں گے وہ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بد کردار تھی۔ تو بلوچ قبیلے کو پھر مولانا ہدایت الرحمان سے جو امیر جماعت اسلامی ہیں بلوچستان کے، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں فلاں پنجابی نے، فلاں فلاں محسن نقوی نے بلوچوں کو جاہل کہا ہے یا ماں کی گالی دی ہے۔ تو اب یہ جہالت کی بات ہے نا کہ آپ اپنے بلوچ رسم و رواج کے ساتھ
لٹکے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں اور اسلامی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور 2 شہیدوں پہ آپ بد کرداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو بتا رہا یہ بس کریں، جو لوگ پہاڑوں سے یا ڈفرینٹ خفیہ جگہوں سے ویڈیوز کر رہے ہیں اور بار بار کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، یہ ٹھیک نہیں تھی، ان کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط تھی، رشتہ دار بھی کہہ رہے تھے غلط تھی، تو اللہ کے لیے شریعت کی بات مان لیں۔ ان دونوں کے درمیان شادی ہوئی اور ان کو یہ بالکل صحیح اور اچھے جائز تعلقات ان میں نکاح کے بعد قائم ہو گئے ہیں اور ہو گئے تھے، اور اب یہ شہید ہیں۔ اب ان کے خلاف بات کرنا جو ہے نا، ویسے بھی شریعت میں ہے کہ جو لوگ مر جائیں ان کے خلاف بات کرنا بند کر دیں، کیونکہ اب وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں، اور پھر یہ شہید بھی ہیں، ان کو دھوکے سے مارا گیا ہے۔ تو جو لوگ پہاڑوں سے یا ڈفرینٹ خفیہ جگہوں سے اس طرح کی ویڈیوز کر رہے ہیں، وہ بلوچ قبیلے کے لوگ ہیں یا اس خاندان کے لوگ ہیں، اس بلوچ خاندان کے لوگ ہیں، وہ اس کو بند کر دیں، اور اس قاتل کو بچانے کے لیے یہ لوگ ہر طریقے سے اب مردوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا بند کرو۔ اگر نہیں ہے، یہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، تو اتنی سخت گناہ ہے، اتنی سخت سزا ہے کہ میری ریکویسٹ ہے، میرا مشورہ ہے کہ ان پہ آپریشن کیے جائیں، ان پہاڑوں پہ جہاں جہاں یہ چھپے ہوئے ہیں بمباری کی جائیں، ایسے لوگوں کو جو ہے نا اڑا دینا چاہیے۔ تھینک یو۔